نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، آج ہمارے معاشرے میں ایک برائی پنپ رہی ہے جس کو نوجوانوں نے محبت کا نام دے دیا ہے۔ حالانکہ محبت تو ایک پاکیزہ چیز ہے، محبت تو ایسی چیز ہے جو قابل عزت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، غرض کے دنیا کی ہر ایک چیز سے زیادہ وہ حضور سے محبت نہ کر لے۔ اگر محبت کوئی بری بات ہوتی، کوئی بری چیز ہوتی تو ہمیں سرکار سے محبت کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا، لیکن آج محبت کے نام پہ لوگ گناہ کر رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ ایک لڑکی سے ایک نوجوان کو محبت ہو گئی، اور وہ دور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانشین دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اور یہ پیار محبت کا مرض نیا نہیں بلکہ یہ بہت ہی پرانی بیماری ہے۔ لڑکے ہمیشہ سے من چلے رہے ہیں، یہ ہنسنے کی بات نہیں، میں تو بس بتا رہی ہوں کہ یہ پیار محبت جو ہے بہت پرانی چیز ہے۔ پیار سے اگر سینہ اتنا ہی ابل رہا ہے تو اپنی ماں سے کیوں نہیں کرتے، اپنے باپ سے کیوں نہیں کرتے؟ جو لوگ پیار سے نفرت کرتے ہیں، ہم انہیں مار دیں گے، ہم انہیں جلا دیں گے، یہ بات آپ کہہ کر کے لوگوں کو کیوں بھڑکا رہے ہیں؟ پیار سے کسے نفرت ہو سکتی ہے؟ تم جھوٹ کہتے ہو، پیار تو ہوتا ہی وہی ہے۔ اگر تجھے پیار ہی ہوتا تو جس نے تجھے 2 سال دودھ پلایا اس سے پیار کرتا۔ اگر تجھے پیار ہی ہوتا تو اپنے باپ سے پیار کرتا۔ علماء پیار کے دشمن نہیں، اصل پیار کرنے والے علماء ہی ہیں، لیکن لیکن تم میں اور ان میں فرق ہے، اللہ والوں میں اور نفس پرست میں فرق ہے کہ تم نفسیات کے لیے کسی کو اپنے چکر میں لا کر کے اپنے پیار کا نام دے دیتے ہو، اور جن لوگوں کو واقعی پیار ہوتا ہے وہ دودھ پلانے والی ماں سے پیار کیا کرتے ہیں، جن لوگوں کو واقعی پیار ہوتا ہے وہ اپنی بہن سے پیار کرتے ہیں، جن لوگوں کو واقعی پیار ہوتا ہے وہ اپنے باپ سے پیار کرتے ہیں جسے اللہ نے جنت کا دروازہ کہا ہے، وہ اپنے علماء سے پیار کرتے ہیں، وہ نبی کی اولاد سے پیار کرتے ہیں، وہ قرآن سے پیار کرتے ہیں، وہ اسلام سے پیار کرتے ہیں، وہ شریعت سے پیار کرتے ہیں۔ پیار اسی کا نام ہے۔ پیار سے کون جلتا ہے؟ جو تم جلانے اور مارنے کی بات کرتے ہو، یہ تم جس چیز میں گرفتار ہو اسے پیار نہیں بلکہ نفسیات کہتے ہیں۔ تو میں بتا رہی تھی کہ ایک لڑکی سے ایک لڑکی کو محبت ہو گئی، اس نے خط لکھ کر کے اس سے کہا کہ آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی نے جواب دیا کہ یہ شادی کی بات تو ابھی نہیں ہوگی، ایک شرط ہے، شادی سے پہلے 40 دن تک تمہیں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہوگی۔ سبحان اللہ، کیا ہی پیاری شرط ہے کہ اگر تم ان کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھ لو گے تو پھر دیکھا جائے گا۔ آپ تو جانتی ہی ہیں کہ مرتا کیا نہ کرتا۔ کتنے ہی عاشقان زار یہاں موجود ہیں جو میری باتوں کو سن رہے ہیں، ان پر بھی ایسی کیفیت گزری ہوگی، لیکن شرط آئی تو ساری چیزوں کو پورا کیا، ہر شرط کو پورا کرنا پڑا، وہ بیچارہ بھی پوری کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ کتنی چھوٹی سی شرط تھی، 40 دن نماز پڑھنا ہے مسجد نبوی کے اندر امیر المومنین کی اقتداء میں۔ 1 دن پڑھی، 2 دن پڑھی، 4 دن پڑھی، 10 دن پڑھی، 20 دن پڑھی، غرض کے 40 دن نماز پڑھی۔ 40 دن گزر گئے، اب وہ لڑکا آیا، نہ ہی اس کا خط آیا، نہ ہی اس کا کوئی پیغام آیا، نہ وہ خود آیا۔ اب اس لڑکی نے خط بھیجا، اس کنیز نے کہا کہ پہلے تو تم بڑے حوالے دے رہے تھے، کیوں 40 دن گزر گئے، بڑے بڑے پیار کے دعوے کر رہے تھے، آج کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ عمر کے پیچھے نماز پڑھ لیا تو عمر نے دل کا رشتہ خالی
खालिक कायनात से जोड़ दिया। दिल में इश्क मुस्तफ़ा पैदा हो गया। अब उसके बाद किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती। ये थे इल्म वाले, ये थे उलमा। अपने बच्चों को इल्म की तरफ लाओ, उन्हें इंजीनियर भी बनाओ, डॉक्टर भी बनाओ, उन्हें पुलिस भी बनाओ, उन्हें अफसर भी बनाओ और उन्हें साथ ही साथ आलिम दीन भी बनाओ। कितना अच्छा होगा वो माशरा कि जिसमें लड़का IAS भी हो और हाफिज कुरान भी हो। कितना खूबसूरत माहौल लगेगा कि आलिम भी हो और हिंदुस्तान की जज की कुर्सी पर बैठे भी। क्या वो किसी पर जुल्म करेगा? क्या वो किसी पर ज्यादती करेगा? आप ये ना कहें कि मैं आपको सुनहरे ख्वाब दिखा रही हूँ, बल्कि मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, क्योंकि आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले ऐसा हो चुका है। कहा गया है कि तारीख अपने आप को दोहराती है, तारीख अपने आप को दोहराएगी इंशाअल्लाह। मेरी कौम के नौजवानों, आशिकान मुस्तफ़ा, सिर्फ तुम दीनदार हो जाओ, किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं। मुसलमान दिल पे ले लें अगर मेरी बात, मुसलमान बेदार हो जाएं तो ज़रूर तारीख अपने आप को दोहराएगी। वो वक्त फिर आएगा, वो दिन फिर आएगा, वो ज़माना फिर आएगा। अल्लाहु अकबर। जो आलिम होगा, जज भी होगा। आप कहेंगी कि हुकूमत तो हमारी नहीं, तो फिर आलिम जज कैसे बनेगा? मैंने कहा कि 150 साल पहले ऐसा हो चुका और तारीख अपने आप को दोहराती है। जैसा कि हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी, जिनके नाम को दुनिया बड़े ही अच्छे से जानती है, अंग्रेज़ों की हुकूमत में वो अदालतों में फ़ैसला भी किया करते थे और जब अजान हो जाती तो मस्जिद में आकर नमाज भी पढ़ाते। ऐसा हो चुका और ऐसा करना भी है। ये अपने शौक ख़त्म करो। जितना तुम गुटखा खाकर थूक देते हो, अगर उतना पैसा एजुकेशन के मैदान में खर्च करोगे तो अपने बच्चों को बहुत आला तालीम हासिल करवा सकते हो। मेरी माएँ और बहनें जो सुन रही हैं, जो ब्यूटी पार्लर की नज़र अपने पैसों को कर देती हैं, वो अगर बचा लिया करें उन पैसों को। क्या ज़रूरी है कि हर शादी में नए कपड़े पहने जाएं? कोई ज़रूरी है क्या कि हर फंक्शन में नए कपड़े हों? अगर माँ बाप सिर्फ 10 से 15 साल तक अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल कर लें तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे और आला से आला तालीम हासिल करवा सकते हैं। फिर देखो कि आपके बच्चे पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। माँ की बात आई तो माँओं से तवज्जो चाहती हूँ कि जितने भी औलिया अल्लाह गुजरे हैं, सब बड़े बड़े औलिया, उनके बाप दुनिया से रुखसत हो गए और उन सब नन्हे मुन्नों को उनके बापों ने जब दुनिया से उनके बाप छोड़ करके चले गए, फिर माँओं ने उनको पढ़ाया, मेहनत से पढ़ाया, शौक से पढ़ाया। आज तो बहुत राहतें हैं। आज तो अल्लाह अकबर, मदद करने वाले लोगों की बहुत बड़ी टीम है, मदद करने वाले बहुत बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, बड़े बड़े इदारे हैं। इस वक्त ऐसा नहीं होता, लेकिन उस वक्त इतनी मुश्किलें थी कि लोग मदद को भी नहीं आते थे। जानती हैं कि आप एक नाम जानती हैं, हजरत सैयदना महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया कहते हैं कि मेरा बचपना था, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, हालात बिगड़ गए। हमारे यहाँ कई कई दिन तक चूल्हे नहीं जला करते थे। देखें कि माँ की तरबियत भी क्या चीज़ है। अगर आज बच्चे भूखे होते हैं तो औरतें अपने बच्चों को लेकर के रोड पर निकल जाती हैं कि मेरा शौहर मर गया है, मेरी मदद करो। अल्लाहु अकबर। गैरत का क्या आलम है। बेपर्दा घूमने वाली मेरी बहनों, अगर तुम बेपरवाह हो चुकी हो, बेपर्दा हो चुकी हो, आबरू का सौदा करोगी तो तुम्हारे बच्चे भी हिदायत की राह नहीं पाएंगे। भले तुम्हारे साथ कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, तुम आबरू का सौदा ना करो। जिंदगी गुजारने का सलीका मौजूद है, लेकिन माअज़ल्लाह आज अगर तलाक हो गई या शौहर का इंतकाल हो गया तो फिर ये कहा जाता है कि कोई सहारा नहीं। गुर्बत की चक्की में पीसने के बाद गुर्बत को बहाना बना करके आबरू का सौदा किया जाता है। कभी इससे मिला जा रहा है, कभी उससे मिला जा रहा है। सब गरीब औरतें ऐसा नहीं करती, बल्कि ज़्यादातर गरीब औरतें ऐसी होती हैं कि जो आज भी बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलती हैं, लेकिन चंद की वजह से पूरा माशरा बदनाम होता है। जैसा कि कहा जाता है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। यही हाल है उन औरतों का। कहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई का मामला है, आबरू बेचनी ही पड़ेगी। महबूब इलाही की अम्मी से मिले। महबूब इलाही की अम्मी जान जो अपने वक्त की राबिया थी, यहाँ तक के वलिया थी। महबूब इलाही कहते हैं कि कई कई दिन तक हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता,
لیکن اللہ اکبر، میری ماں نے کبھی بھی بے پردگی نہیں کی، میری ماں نے کبھی ایسا نہیں کیا، میری ماں نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا کہ نظام الدین ہم فاقہ کریں گے، ہم آج فاقے سے رہیں گے۔ لیکن اللہ کی قسم، جب بھی فاقے کا دن آتا تو میری ماں کہتی کہ بیٹا نظام الدین آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ جب ماں کہتی تھی کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، میں سمجھ جاتا تھا کہ ہمارا فاقہ ہے۔ کئی دن تک کھانا جب مسلسل ملتا، میں ماں سے کہتا، ماں کے ان جملوں میں کتنی لذت تھی کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ جب کئی دن تک مسلسل کھانا ملتا تو میں بڑی معصومیت کے ساتھ اپنی امی سے کہتا کہ امی جان ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے؟ ان کی امی نے چرخہ کاٹ کر کے محبوب الہی کو پڑھایا، بھوکے رہ کر کے محبوب الہی کو پڑھایا۔ جب قدوری ختم ہو گئی، جب ان کا درس نظامی ختم ہو گیا تو نظام الدین اولیاء کے استاد نے کہا کہ بیٹے محمد احمد تمہاری دستار کرنی ہے۔ دستار؟ کہا دستار کیا ہے حضور، دستار کیا ہوتی ہے؟ تو کہا گیا کہ دستار میں بچے کے سر پر بزرگ لوگ عمامہ باندھتے ہیں اور عمامہ باندھنے کے بعد علماء کو بلا کر کے کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہ ہے دستار کی رسم۔ تمہاری امی کہاں ہیں؟ تم اپنی امی سے کہنا کہ انتظام کریں۔ کس شان سے، کس غیرت سے زندگی گزر رہی تھی، علماء کو بھی معلوم نہیں تھا کہ نظام الدین اولیاء کے گھر کا حال کیا ہے۔ ان سے کہا کہ امی سے کہنا کہ انتظام کرے، علماء کے لیے دستار خرید کر کے لائیں اور علماء کے لیے انتظام کریں، دستار باندھنے کے لیے انتظام کریں۔ ماں سے جا کر کے کہا کہ امی میری دستار ہے۔ استاذ نے کہا کہ عمامہ خرید کر کے لانا ہے، علماء کو دعوت دینی ہے۔ کہا بیٹا استاذ سے چند مہینے کی مہلت لے لو، کیونکہ ابھی ہماری اتنی حیثیت نہیں کہ بازار سے دستار خرید کر کے لائیں، کہ دن کو چرخہ کاٹا کروں گی اور رات کو تمہاری دستار کو بنا کروں گی، اور اس کے بعد جب تمہاری دستار تیار ہو جائے گی تو پھر تم علماء سے کہنا، علماء کو دعوت دینا اور پھر تمہاری دستار کی جائے گی۔ جب نظام الدین اولیاء استاذ کے پاس جاتے ہیں تو استاذ ان سے کہتے ہیں کہ تاخیر کیوں کر رہے ہو، دستار کا وقت آ گیا ہے۔ آخرکار کسی ذریعے سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ اکبر پیسے نہیں ہیں، پیسے کی وجہ سے دعوت نہیں دے سکتے، تو جتنے پیسوں کی ضرورت تھی استاد نے اتنے پیسوں کی ضرورت کو پورا کیا۔ حضرت محبوب الہی کے سر پر دستار باندھی گئی جو اپنے ہاتھوں سے ان کی ماں نے تیار کی تھی۔ اس درد اور قرب کے ساتھ غریبوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا۔ یہ جو لنگڑا لولہا کا بہانہ ہو گیا ہے کہ ہم غریب ہیں مولانا ہم نہیں پڑھا سکتے، تو آج یہ بہانہ تمہارا نہیں چلنے والا، یہ بہانہ تمہارا ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اتنے بڑے بڑے مدرسے موجود ہیں جن میں بچوں کو فری میں تعلیم دی جاتی ہے۔ تم ان سے رابطہ کرو، تم ان میں جاؤ اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرو کہ اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بناؤ، کیونکہ بغیر تعلیم کے انسان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ ہی معلوم نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ علم نہ ہو گر تجھ میں تو عمل کیا ہوگا، علم ہی نہ ہو گر تجھ میں تو عمل کیا ہوگا، اور جس خیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔